تھے ایک بڑھا ایک نڈا ہے. اے شیراں وچ پورا ترجمہ ہے. او توتلیاں دی زبان وچ پورا ردم اس قائم کیتا. سنو غور نال سنو. پیر کے لال سحر گاہ بطفلے الکن می شنی دم کے بدین نو ہمیران سخن کیز زلفت سس صبحم شششامم تاریک ویز چہرت شششامم سس صبح روشن تتتریاک یمو بے شششہد للبت سس صبرو تتتابم رررفتز تتتن. پیر گفتہ وب واللہ کے معلوم مستی کہ گنگو للالم ببخلا کے زمن ہا ہشتا دو فسالست فضوں کہ زادم من بیچارہ ز مادر الکن طفل گفتہ مم من را تو تقلید مکن گم شو ز برم اے کم تر از من مم خواہی مم مشتے بکلت بزنم کہ بیفتد مم مغزت مم یانے ددہن مم من ہم گنگی مم مثلے مم من تو ہم گنگی مم مثلے مم من ہم گنگم مم مثلے تو ہم گنگی مم مثلے مم من. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے والے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو سماعت فرمائی، سب سے پہلے تو میں چراغ اہل سنت، چراغ گولڑا قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور ان کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے قوم کے سامنے ایسے ایسے چیپٹر کھول کے بیان کیے کہ جن چیپٹر کو قوم پس پشت ڈال چکی تھی اور بھول چکی تھی. لیکن اس صدی میں یہ ایک واحد بندہ ایسا نظر آیا اس صدی میں کہ جس نے اس قوم کو ایسے ایسے چیپٹر کھول کے دیے اور بتایا کہ لوگوں یہ چیپٹر بھی تاریخ کا حصہ ہیں اور یہ چیپٹر بھی ہمارے ہی بزرگوں نے لکھے ہیں. تو کئی بار آپ فرماتے ہیں اپنے خطاب میں کہ یہ باتیں بھی پڑھ لیا کرو، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں. تو انشاءاللہ آج جو یہ ردم پڑھ رہے تھے، ایک غزل پڑھ رہے تھے قبلہ شرازی صاحب کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو پہلے یہ غزل پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے. تو قربان جاؤں، وہ ذوق و شوق والے لوگ تھے، وہ ہماری خاطر لکھتے رہے کہ چلو آنے والی نسل آئے گی تو وہ ہمارے کچھ اشعار کو پڑھے گی، کچھ کلام کو پڑھے گی. لیکن بدقسمتی سے ہوا یوں کہ آنے والی نسل، ہم لوگ مصروف ہی اتنے ہو گئے کہ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے ان کے اشعار کو پڑھنے، ان کے کلام کیسی کیسی چیزیں لکھ گئے، کیا کیا شعروں میں کیا کیا مستیاں بیان کر گئے. تو بہرحال وہ بات الگ ایک چیپٹر ہے جی. میں بلا تاخیر اس موضوع کی طرف آؤں گا. کمال جاؤں اس مرد کلندر کی ذات پہ کہ قبلہ شرازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کے لال سحر گاہ بطفل الکن می شنیدم کے بدین و ہمیران سخن کہ زلفت سس صبحم شششام تاریک وز چہرت شششامم سس صبح روشن تتتریا کے امو از شششہد للبت سس صبرو تتتابم رررفتز تتتن طفل گفتہ مم من را تو تقلید مکن گم شوز برم از کمتر از رن مم خواہی مم مشت بک کلت بزنم مم خواہی مم مشت بک کلت بزنم مم خواہی مم مشت بک کلت بزنم کہ بیفتز مم مغزت مم یانے ددہن. پیر گفتہ و واللہ کے معلوم استی کہ زادم من بے چارہ زمادر الکن طفل گفتہ خدارا سسد باش شکر کہ برستم بیہانز مم لالو مم ہن مم من ہم گنگم مم مثل تو ہم گنگی مم مثل مم من ہم گنگم مم مثل تو ہم گنگی مم مثل مم من. یہ قبلہ شرازی صاحب نے جو ہے نا ایک ردم قائم کیا. اب اس کو ترجمے کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں جی. تو قربان جاؤں، وہ ذوق و شوق والے لوگ تھے. تو اس کا پس منظر یہ ہے جی کہ حافظ قبلہ جو ہے نا حکیم شرازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن گھر سے باہر نکلے تو صبح کا وقت تھا. تو دیکھتے ہیں کہ دو بندے کھڑے ہوئے تھے، ایک بوڑھا اور ایک بچہ. اور وہ جو بوڑھا تھا وہ بھی زبان میں لکنت تھی، پوری زندگی اس نے جو ہے نا ہکلاٹ میں گزارتی، تھتھا تھا جس کو ہم اپنی زبان کے کہتے ہیں نا، تھتھا توتلا تھا، لکنت تھی. اور ایک بچہ وہ تو ویسے ہی توتلا کیونکہ اس کی عمر چھوٹی تھی. تو وہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو شرازی صاحب ادھر کھڑے ہو کے ان کی باتوں کو سنا. کمال کے لوگ تھے جی. شرازی صاحب نے ان کی باتوں کو سن کے ان کی باتوں کو ردم میں قائم کر دیا. کتنے کمال. ہم لوگ کیا شاعری کریں گے یار، شاعری وہ لوگ کر گئے.
تو کیا کمال کیا جی، گھر سے نکلے دو بندے کھڑے ہوئے تھے، ان کی باتیں سنی اور ان کی باتوں کو ردم میں بند کر دیا۔ تو کہتے ہیں شرازی صاحب کہتے ہیں میں ایک دن گھر سے باہر نکلا، صبح کا وقت تھا، دو بندے کھڑے تھے، تو ایک توتلا بوڑھا اور ایک توتلا بچہ۔ تو آپس میں کیا دیکھا، پیر کے لال سحر گاہ بطفل الکن، ایک بوڑھا بچہ صبح کے وقت توتلے بچے سے باتیں کر رہا تھا، می شنیدم کے بدی نو ہمی رام راند سخن، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر کھڑے ہو کے ان کی باتیں سننے لگا کہ وہ بوڑھا اس بچے کو کہتا ہے کہ زلفت سو صبح شش شام تاریک وز چہرت شش شام سو صبح روشن۔ وہ بوڑھا بچے کو کہتا ہے کہ میں جو زندگی گزار چکا ہوں وہ زندگی ابھی تم شروعات کر رہے ہو۔ تو بوڑھا کہتا ہے یہ جو تیری زلفیں ہیں نا، کالی زلفیں، ان زلفوں کی وجہ سے میری جو ہے نا صبح جو ہے نا وہ شام کی طرح تاریک بن جاتی ہے، وز چہرہ شش شامم سو صبح روشن، اور تیرا جو چہرہ ہے نا، تیرے چہرے کی وجہ سے جو ہے نا میری شام روشن ہو جاتی ہے صبح کی طرح۔ پھر وہ بوڑھا کہتا ہے تتتریا کہ امو از شش شہد للبت سسبرو تتتابم ررفت از تتتن۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بوڑھا کہتا ہے کہ تیرے جو ہونٹوں کی جو شہد ہے نا یہ میری تریاک ہے، سسبرو تتتابم ررفت از تتتن، اور میرے اب تن سے صبر جو ہے نا، صبر اور ہمت رخصت ہو گئی۔ تو آگے سے پھر بچہ اس کو کہتا ہے، اب بچہ سمجھا کہ یہ بوڑھا میری نقل اتار رہا ہے شاید، حالانکہ بوڑھا نقل نہیں اتارا کیونکہ وہ تو ہے ہی توتلا۔ تو بچہ اس کو کہتا ہے طفل گفتہ مما من را تو تقلید مکن گم شوز برم از کم تر از رن۔ بچہ کہتا ہے میری تو تقلید نہ کر، میری نقل نہ اتار، میری نظروں سے گم ہو جا، عورت سے بھی کم تر میری نظروں سے گم ہو جا۔ مما خواہی مما مشت بککلت بزنم کہ بیفتز مما مغزت مما یانے ددہن۔ اب وہ بچہ تو سمجھ رہا ہے وہ میری نقل اتارا ہے، تو بچہ کہتا ہے میری آنکھوں سے گم ہو جا، تم چاہتا ہے کہ میں تیرے سر پہ ایک مکہ ماروں تاکہ تیرا دماغ منہ سے باہر نکل آئے، میری نظروں سے دور ہو جا۔ اب وہ بوڑھا کہتا ہے پیر گفت، یہ جو لفظ پیر ہے نا، پیر فارسی کا لفظ ہے، اردو میں کہتے ہیں بوڑھے کو۔ تو بوڑھا کہتا ہے پیر گفتہ واللہ کے معلوم استی کہ زادم من بے چارہ زمادر الکن۔ اب بوڑھا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہے بیٹے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کوئی تیری نقل نہیں اتار رہا کہ زادم من بے چارہ زمادر الکن، بلکہ مجھ بیچارے کا تو میری ماں نے جو ہے نا ہکلا ہی پیدا کیا، توتلا ہی پیدا کیا۔ تو جب اس بوڑھے نے یہ بات کی نا تو بچہ تھا تو بہت چھوٹا لیکن بات بڑی کر دی۔ بچے نے جب یہ بات سنی نا تو بچہ ایسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اور نگاہ اٹھا کے بچہ کہتا ہے طفل گفتاخ خدارا سسد ہاش و شکر کہ برستم بجہانز مما لالو ممہن۔ بچہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر کہ تم نے مجھے اس شرمندگی سے، اس ملال سے، اس مہان سے بچا لیا۔ پھر وہ بوڑھا کہتا ہے مما من ہم گگ گنگم مما مثل تو ہم گگ گنگی مما مثل مما من۔ وہ بوڑھا کہتا ہے میں بھی تیری طرح بوڑھا گنگا ہوں، لکنت زبان میں ہکلا ہوں، اور تو بھی میری طرح ہکلا ہی ہے۔ تو ایک بار اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ شرازی صاحب فرماتے ہیں کتنے یار دیکھو نا کمال کے لوگ تھے، کتنے ذوق و شوق والے لوگ تھے۔ پیر کے لال سحر گاہ بطفل الکن می شنیدم کے بدی نو ہمیران سخن کہ زلفت سو صبحم شش شام تاریک وز چہرت شش شامم سو صبح روشن تتتریا کے امو از شش شہد للبت سس صبرو تتتابم ررفتز تتتن طفل گفتہ مما من را تو تقلید مکن گم شوز برم از کم تر از رن مما خواہی مما مشت بککلت بزنم کہ مما مغزت مما یانے ددہن پیر گفتہ واللہ کے معلوم استیم کہ زادم من بے چارہ زمادر الکن طفل گفتہ خودارا سسد با ششکر کہ برستم بجہانز مما لالو ممہن مما من ہم گگ گنگم مما مثل تو ہم گگ گنگی مما مثل مما من۔ تو یہ تھی شافعی شرازی صاحب کی جو ہے نا ایک ردم انہوں نے بنا لیا ایسی۔ میں اس جگہ پہ قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک بار پھر ان کو میں جو ہے نا سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ چیپٹر قوم کو دیے۔ اب دیکھیں نا امیر خسرو کی جو رباعیاں اور جو انہوں نے جو ردم قائم کیا، اور وہ پیر سید نصیر الدین، اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں نا تو یہ ایک واحد شخصیت نظر آتی ہے کہ جو یہ چیپٹر بھی کھول کو اپنی قوم کو دکھا رہی ہے۔ تو قربان جائیں ان لوگوں پہ بھی جنہوں نے لکھا، اور پھر قربان جاؤں پیر سید چراغ اہل سنت چراغ گولڑا
قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے ان چیپٹر کو کھول کے قوم کے سامنے پیش کیا۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔